شیرشاہ خان کی بیل ہیئرنگ تھی اور ہماری فیملی بھی موجود تھی، سارے لائرز بھی، وکلاء بھی موجود تھے، اور جج صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تو جو یہاں پہ ڈی ایس پی ہیں جاوید، جو کہ وہ انویسٹیگیشن ٹیم کی طرف سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ فائل نہیں ہے میرے پاس، اور فائل جج صاحب نے پوچھا کدھر ہے، انہوں نے کہا فائل ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے۔ جج صاحب نے پوچھا کس کیس میں، ان کو وہ بھی نہیں پتہ تھا۔ جج صاحب نے کہا کس کے لیے، انہوں نے کوئی نام لے دیا آصف کے لیے۔ جج صاحب پوچھے کون سی ایف آئی آر کے لیے، نمبر بھی نہیں پتہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کو آرڈر ہیں پنجاب پولیس کو کہ فائل ہی نہ پیش کرو تاکہ بیل ہیئرنگ ہو ہی نہ سکے، کیونکہ یہ اس ایف آئی آر میں یہ جو نمبر ہے اس کے اوپر سب کو میرے خیال میں بیل ہو چکی ہے، تو اس لیے اگر شیرشاہ خان کا کیس سامنے آتا ہے ان کو بیل دینی پڑے گی، تو انہوں نے اب فائل نہیں پیش کی۔ اب جج صاحب نے کل کی تاریخ دی ہے، اور کل اب آ کے دیکھیں گے، ہماری فیملی اور وکلاء موجود ہوں گے۔ ہم جو بہنیں ہیں، کیونکہ منگل کا دن ہے، عمران خان کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، تو ہم بہنیں تو اڈیالہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری ملاقات ہم ہر منگل کو امید رکھتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو جائے۔ ایک جو بہنوں کو جانے دیا تھا، وہ ہم بھی کافی حیران ہوئے تھے، باقی لوگ جو وہاں کھڑے تھے وہ بھی بہت حیران ہوئے تھے کہ کیس ہیئرنگ پہ منگل کے دن عمران خان کا توشہ خانہ 2 لگا ہوا تھا اڈیالہ میں، اور اس کے اندر ہمیں ایک دم کہا گیا کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے اور آپ اندر جا سکتے ہیں، تو کئی گھنٹے عمران خان کے ساتھ گزارے تھے۔ تو اس کے بعد جو توشہ خانہ کی جو تاریخیں تھیں وہ باری باری اب پھر دوبارہ کینسل ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات ہو، کیونکہ ہمارے لائرز نے کہا ہوا ہے کہ جب تک فیملی موجود نہیں ہوگی تو یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا توشہ خانہ کا، اس لیے انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہوا ہے کہ فیملی کی موجودگی میں کیس چلے گا۔ تو اب آج کی تاریخ پڑی تھی توشہ خانہ کی، انہوں نے وہ بھی آگے کر دی۔ کئی لوگوں نے پوچھا، میں ابھی بات کر لوں، کئی لوگوں نے پوچھا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں، اور گورنمنٹ کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے بڑا لمبا ہماری پٹیشن ڈلی تھی کہ عمران خان کو آئے ڈاکٹر دیکھ لیں اور عمران خان کا مکمل چیک اپ تو کروا لیں۔ ہمارے جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کی موجودگی میں، تو وہ جو جیل انتظامیہ اس نے ایک لمبا سا چٹھا لکھ دیا۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ ہم کیسے ان کے اوپر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی صحت میں تھے، بڑی اچھی وہ کیا کہتے ہیں اسپرٹس میں تھے، فزیکلی وہ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ان سے میری بہن، کیونکہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ، انہوں نے ان کو آنکھ کا پوچھا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا نہیں تھوڑا سا کچھ تھا۔ ہم انسسٹ کر رہے تھے، وہ اس کو ذرا کیجولی لے رہے تھے، تو میری بہن نے کہا کہ اس کو ہم نے کیجولی نہیں لینا، جو بھی کچھ ہو، پورا پاکستان ان کے اوپر امید رکھ کے بیٹھے اور ان کی خبر سننا چاہتا ہے، تو لوگ ہم سارے ان کے لیے اتنا سا بھی کچھ ہو تو ہم نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر ان کا معائنہ نہ کرے، اور انہوں نے باقی کسی چیز کی بات بھی نہیں کی، اپنی صحت بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے یہ کئی دفعہ کہا، یہ جو ان کا خیال ہے آئسولیشن میں اور سولیٹری میں رکھ کے مجھے توڑ سکتے ہیں، میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور مجھے جتنا مرضی یہ کر لیں، میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں۔ اور ہمیں پھر سے میں دہراتی ہوں، انہوں نے کہا جب شیرشاہ کا پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کا خیال ہے کہ میرے اوپر دباؤ پڑے گا، ان کو کہہ دو میری ساری فیملی بھی جیل چلی جائے تو میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا۔ اگر ان کا خیال ہے کہ اس طرح میرے بھانجوں کو جیلوں میں ڈال کر، وہ اب 3 بھانجے ان کے جیل کے اندر ہیں، میرے اوپر اریسٹ وارنٹ ہیں، میری بہن کے اوپر کیس ہے،
اب آپ کو پتہ ہے کہ نورین نیازی کے جو بیٹے حسان نیازی 10 سال کی قید سنائی دی گئی ہے کس چیز کے لیے کہ انہوں نے پتلون اٹھائی تھی. 10 سال کی قید ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے. یہ ہمارے پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سارے اگر مضبوط کھڑے ہیں اس کے لیے, لوگ ہم قربانیاں نہیں دے رہے. ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے حق کے لیے, اپنے ملک کے لیے کھڑا ہو. اور عمران خان ہمارے لیے وہ ایک مثال ہے کہ اپنے ملک کے لیے کیسے کھڑے ہونا ہے. اس لیے ہم ان سے پیچھے اور یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. عمران خان کس چیز کے لیے کھڑے ہیں؟ ظلم کے خلاف. اور ہمارا سب کا فرض بنتا ہے کہ جیسے وہ کھڑے ہیں ہم سارے ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے عمران خان جیسا انسان پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان کے پاس ایسا لیڈر ہے. تو ہم سارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے. اگر یہ ملاقات نہیں منگل کو کرنے دیں گے ہم پھر بھی جیل کے باہر بیٹھیں گے. اور اگر یہ ہمیں اریسٹ کرنا چاہتے ہیں اریسٹ کر لیں. ہم تو سارا وقت تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر انہوں نے اریسٹ کرنا ہے کر لیں. لیکن شیرشاہ خان کی کل ہے بیل, شاہریز خان کی بیل ہیئرنگ بدھ کو ہے, اور اللہ مالک ہے اور اللہ کے اوپر ہم اپنا سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے. یہ بیچارے تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہ پروسیکیوشن کے ہاتھ میں ہے, نہ بیچارے جج صاحب کے ہاتھ میں ہے, اور یہ اللہ کے ساتھ ہیں. اللہ کے پاس سارے فیصلے پاکستان کے, اور آپ سارے اللہ سے دعا کریں پاکستان کے لیے. نہیں, اور میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, میری بہن بات کرنا چاہتی وہ جن پہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ایسی سزائیں دے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان سزاؤں پہ نہ بیل کی اپیل ہے اور نہ ویسے اپیل کر سکتے ہیں, یہ بھی پابندی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ مارشل لا نہیں ہے, لیکن جو سارے معاملات ہیں وہ لگتا ہے کہ مارشل لا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے اوپر وہاں پہ, صرف وہاں کھڑے ہونا, ادھر جانا, ادھر سے پکڑے گئے لوگوں کو انہوں نے 10-10 سال سزا دی ہے. اور ہم اس کے خلاف میں تو سوچ رہی ہوں ایک مہم چلائیں گے کہ یہ کیسے ہے کہ آپ کو اپیل کی بھی اجازت نہیں ہے اور بیل کی بھی اجازت نہیں, اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, یہ کوئی انڈیا میں نہیں. اور مجھے یقین ہے کہ کلبھوشن جو ان کا, جس کو انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں عزت سے رکھا ہوا ہے, نہ اس کا نام لیتے ہیں نہ اس کی بات کرتے ہیں. اس نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے ہزاروں لوگ مار چکا ہوں, پاکستان میں ہزاروں قتل کیے ہیں, اس کی کوئی نام نہیں لیتا, نہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے. اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, اس کے پاس سب عزت ہے, اس کی فیملی کو عزت دی جا رہی ہے. لیکن یہ جو پاکستانی تھے, نوجوان بچے تھے جو اپنے ملک میں عمران خان کی حمایت میں نکلے تھے, ان کو انہوں نے پکڑ کے جو سزائیں دی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیل کی اپیل بھی دیں گے. اور آپ جا ہی نہیں سکتے کہیں جا کے بات, ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, نہ بتا رہے ہیں کہ نکلنا کیسے اور جانا کیسے ہے. کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا اس سے برا نظام شاید ہی کبھی پاکستان میں آیا جو اب ہے, یہ دنیا میں نہیں ہے. اور لوگ پھر یہ کہتے ہیں ہماری دنیا میں عزت بنے, ان کی کسی کی عزت نہیں بنے گی. انہوں نے جو ظلم کر رہے ہیں اپنے لوگوں پہ, یہ جہاں بھی جائیں گے آپ دیکھنا کہ سوائے ذلت ان کا کچھ نہیں. اور اب جو سیلاب آیا ہے یہ انہی کے لیے عذاب آیا ہے جو انہوں نے ملک میں ظلم شروع کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے گا, آپ اس چیز کو میڈیا کو چاہیے میڈیا میں لائے کہ کون سی ایسی سزائیں ہیں کہ نہ آپ بیل کی اپیل کر سکتے ہیں, نہ آپ کہیں اپنا کیس لے کے جا سکتے ہیں. یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کون سے لوگ تھے, یہ پاکستانی بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں اس میں بے قصور. کئی لوگ تو صرف کھڑے تھے ادھر جن کو یہ پکڑ کے لے گئے ہیں. تو اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا کا کام ہے اس پہ اٹھائیں کہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے لوگوں کے لیے آپ بولیں, بجائے کہ ایک ہی موقف حکومت کا لے کے چلیں. آپ کو بھی چاہیے اپنے چینل چلانے کے لیے آپ صحیح بات کریں. میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اگرچہ ملٹری ٹرائلز کو صحیح قرار دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی سیاہ فیصلہ ہے, لیکن اس سیاہ فیصلے میں بھی کانسٹیٹیوشن بینچ نے حکومت کو پابند کیا تھا کہ 45 دن میں ہائی کورٹ میں اپیل دی جائے گی. جو نورین آپا فرما رہی ہیں کہ کوئی اپیل نہیں ہے, ہم نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ کلبھوشن یادو کو اپیل دی گئی ہے, اس کے لیے خاص قانون بنایا گیا ہے جس کے تحت وہ اپیل دائر کر سکتا ہے. لیکن ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے کوئی اپیل کا حق نہیں ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے حکومت کو حکم دیا کہ 45 دن میں اپیل کا حق دو اور ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی. آج اس فیصلے کو 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, حکومت رس سے مس نہیں ہو رہی. تو یہ آپ کو بتانا ہے قوم کو
کہ اس وقت کیا لاقانونیت ہے اس ملک میں، اور پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سویلینز کی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتی ہے۔ یہ بھارت میں نہیں ہوتا، یہ ایران میں نہیں ہوتا، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا، یہ افریقہ میں نہیں ہوتا۔ یوگینڈا میں ایدی امین نے قانون بنایا تھا، اس کو بھی یوگینڈا کے سپریم کورٹ نے 1 فروری 2025 کو کالعدم قرار دیا۔ تو ہم اب دنیا کا واحد ملک ہیں جو سویلینز کی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتی ہے، تو یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ بالکل نورین آپا نے ٹھیک کہا، آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ آپ کو دنیا اب ایک ایسے ملک کے طور پہ جانتی ہے جہاں کوئی بنیادی حقوق نہیں ہیں، جہاں کوئی انصاف نہیں ہے۔ میں ایک اور بھی آج اعلان کرنا چاہوں گا، ہماری بہن محترمہ سلمہ اعجاز ادھر میرے ساتھ کھڑی ہیں، یہ سینیٹر اعجاز چودھری کی اہلیہ ہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناحق نااہل کیا گیا ہے، ان کو ناحق 10 سال کی سزا دی گئی ہے۔ ہم اس سزا کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے کہ ان کی نشست سینٹ میں خالی ہوئی ہے۔ لہٰذا محترمہ سلمہ اعجاز انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے سینٹ کے الیکشن کے لیے، لیکن عمران خان صاحب کے حکم پر بلا تردد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ الیکشن سے دستبردار ہوتی ہیں۔ ہم بالکل اس ڈھکوسلے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہماری نظر میں آج بھی سینیٹر اعجاز چودھری ہی سینیٹر ہیں، ان کی نشست خالی نہیں ہوئی۔ ہم کیوں اس جھوٹے فیصلے کو مانیں اور الیکشن لڑیں؟ محترمہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ میں پارٹی کی طرف سے بالکل اعلان ہوا تھا کہ آپ اعجاز چودھری صاحب کی جو سزا ہے، سزا پہ سیٹ خالی ہوئی ہے، ہم اس سزا کو نہیں مانتے، اور ان کے اوپر ناجائز 30 سال کی سزا ہوئی ہے، اور ان کو سینٹ نے نااہل قرار دیا، اور اس کے اوپر پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ الیکشن لڑیں۔ تو میں نے اس پہ کاغذ جمع کرا دیے، اور لیکن اب خان صاحب کا میسج ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کو ہم نہیں مانتے اور یہ ناجائز مقدمات ہیں، تو ہم اس پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اس لیے میں اپنے کاغذات واپس لیتی ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔